السلام علیکم۔ 30 سفر کو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دینی امور کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لا سکے۔ حضرت فاطمہ السلام علیہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر زمان وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حب لیمتی، ربی حبی لیمتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض موت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تو اپنے چہرے پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت میں آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے۔ پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تہذیب و تکفین کے بعد حضرت محمد کی میت مبارکہ کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مولا حضرت اسامہ بن زید، حضرت شکر ران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل پاک میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے، ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانے بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح سے تم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر سب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ آمین۔